یوگل چینل دیکھنے اور سمجھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہی ریکویسٹ، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں، پلیز کلک کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آواز تھوڑی آگے تک ہوگی۔ تھوڑا کمنٹس میں لکھنا چاہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین نظرات، وہی آج 15واں روزہ ہے ماشاء اللہ، مطلب ایسے سمجھو آدھے روزے گزر گئے، تو وہی اسلام کا ٹیکسٹ دے کے ایک دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس کے بعد نو لاس بٹ پروفٹ پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے کیسے مطلب نو لاس اور بٹ پروفٹ ہے۔ اور تیسری جو بات ہم لوگ کریں گے کہ دو تہائی اکثریت اور عوام، یہ کیسے ٹھیک ہے۔ اس چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے پہلے اسلام کو ٹیکسٹ دیں گے اور اس میں ہم لوگ پہلے دعا پڑھیں گے۔ دعا یہ ہے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ کے اس سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہم لوگوں کو معافی فرمائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے تو پہلے عشرے کی رحمت کی دعا ہے، مگر یہ دعا آپ کہتے ہیں پورے مہینے، مطلب رمضان کے پورے مہینے میں جتنا ہو سکے اتنی مانگنی چاہیے، جتنا ہو سکے۔ یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین نظرات، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ اسلام تھوڑا اس میں تھوڑا میں ٹیکسٹ دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں سے ایک میں بار بار اپنے ویلاگ میں کہ وہ صرف یہی کہتی کہ میں نے تجھے کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان، اس ٹائم شیطان سب سے اول درجہ رکھتا تھا، مگر جب میں نے تجھے تخلیق کیا تو سارے فرشتوں کو جھکا دیا، ایک شیطان تیرے سامنے نہیں جھکا تو میں نے اس کو تلیل الخور کر دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہا کہ بھائی پہلے نمبر پہ یہ ہے چلو دوسرے نمبر پہ نہیں، اس کو نائب بنایا تو بنایا، مطلب ایک بڑا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مخلوقات میں اعلیٰ درجہ اس نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ مجھ سے صرف تو ڈر، مجھ سے صرف، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، اور اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کری۔ آپ مجھے بتائیں مثال کے طور پہ وہ روزہ آخرت میں مثال کے طور پہ کیا، وہ تو ہے پہلے ہی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہاب ہے، جتنے بھی میں اس کے نام گنوں تو بہت مطلب بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی گنوں اس میں سب کے سب وہ رحمان اور رحیم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہم لوگوں سے کیا ہوگا؟ وہ صرف یہی تو بول رہا ہے کہ شرک میرے ساتھ نہیں کرو، ہم نہ کسی چیز کی معافی نہیں ہے، باقی تو ہر چیز کی معافی مان رہے ہیں۔ باقی جب روزہ آخرت ہوگا تو روزہ آخرت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہی چیز ہوگی نا، ایک دوسرے کا مثال کے طور پہ آپ نے اس سے پیسے لیے ہوں گے، وہ اس سے پیسے مانگے گا، کیونکہ اس دنیا میں جب کوئی کسی کو پیسے معاف نہیں کر سکتا تو آخرت میں کیسے چھوڑے گا؟ وہ بولے گا مجھے بھی یہ نکیاں ملے، وہ کہے گا میرا اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، میرا اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، میرا اس کے، اسی دن کا حساب کتاب ہوگا۔ باقی اللہ تو رحمان و رحیم ہے یار، ہم لوگ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ طاقت دے دیتا ہے کہ پڑھو اور معاف بھی فرما دیتا ہے، امید ہے اس ذات نے۔ روزے کس طریقے کے ہم لوگ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہم لوگوں کو دیتا جاتا ہے کہ بھائی رکھو، چلو میں معاف کرتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تین چیزیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو تین تو یہ مین اہم ہو گئے، دو وہ ہو گئے کہ جو صاحب ایسی، اس میں بھی معافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صرف ہم لوگوں سے یہی ہمیشہ مانگ رہی کہ مجھ سے رحم، کرم اور فضل، اور اپنا کرم مطلب یہی چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے۔ ناظرین نظرات، اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کے میں بات بتاؤں کہ وہ نو لاس بٹ پروفٹ، کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو نو لاس بٹ پروفٹ ہے، تو اسی طریقے سے میں نے اس کی وہ جو تھمبنیل میں جو تصویر لگائی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے مطلب اس کے ہاتھ میں قرآن پاک بھی ہے اور سوٹ بوٹ بھی ہے فرسٹ کلاس۔ تو اس میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اور اس کے بعد پھر دو تہائی اکثریت اور عوام، اس پہ بھی بات کروں گا، مگر اس سے پہلے جو دو تین خبریں ہیں، وہ دو تین خبریں مطلب جیسے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اپنے مطلب خبروں میں بتایا، تجزیوں میں بتایا کہ نجم سیٹھی صاحب، وہی نجم سیٹھی صاحب آج کل بڑا وہ بھی اپنا زینت بنے ہوئے ہیں کہ بھائی اس نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہاں تک کہ لوگوں کے مطلب بالکل ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اپنے مطلب ولاگ میں اس نے خبر دی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے چینل میں بتایا۔ دوسرا اس نے یہ بھی خبر بتائی کہ عبد المالک صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ ڈار صاحب وزیر خزانہ چھوڑنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے۔ میں اپنا تجزیہ دوں گا، خدا بولے ہاتھ مودبانہ گزارش ہے بھائی،
اللہ کو مانے سر پہلے ہی آپ نے کٹیا کھڑی کر دی کہ وزیر خزانہ ہے اسی کو چلنے دیتے. یہ میرا تجزیہ معاف کیجیے گا, دونوں آدمان سے معافی مانگ رہا ہوں. وہ تیسرا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت چل نہیں سکتی. آپ مطلب وزراء جو ہے جتنے بھی دیکھے, میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ بھی دیکھے عوام کے ساتھ کسی بھی زاویے سے کنیکٹڈ تو ہیں, کسی بھی زاویے سے ان کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں کی مطلب کیا حیثیت ہے, کیا ویلیو ہے, مطلب عوام میں ہم لوگ نکل سکتے نہیں نکل سکتے. میں نے پہلے اپنے ولاگ میں تو یہ بھی شاہد خاقان عباسی صاحب یہی بول رہے ہیں کہ ان کے چہروں سے ہی تفکر آئے کہ بھائی وہ لوگ ہارے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز کرنا بہت مشکل کام ہے. باقی 2-3 چیزیں وہی اس نے بتا تھی کہ رانا تنویر صاحب گئے تو یوٹیلٹی اسٹور تھے مگر ریڈ کارپیٹ نیچے سے بچھایا ہوا تھا, مگر غریبوں کے اس میں جا کے اور امیروں کا شو دکھانا مطلب اللہ معافی بنوا. یہ مطلب یہ بھی ڈاکٹر شوار گل صاحب اپنے ترجیح میں بتا رہے. پھر اس کے بعد وہی 11 کے نال کی راضی عبدالعلیم صاحب نے لے لی ہے, بہت پرانی بات ہے. مطلب یہ اس کا جو کلیم مطلب عمران ریاض صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ اس کی بتائیے کہ وہ اس کا بہت بڑا درینہ ایک وہ تھا کہ مجھے ایک ایسی سوسائٹی ملے جو سب سے بڑی سوسائٹی ہو, تو اس میں وہ کامیاب ہو گئے. لہذا اس کو ابھی اب چھوڑ دیں. ابھی ہم لوگ یہ نو لاس لو پروفٹ نو لاس بٹ پروفٹ پہ بات کرنے سے پہلے 2/3 اکثریت ہو رہا ہوں. دیکھیے آج کل ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ 2/3 اکثریت یہ اس سے توڑ لیں گے MNA MP وہ جائیں گے تو قانون بنانے میں کیا مثال کے طور پہ کیا بنائے قانون, کون سا قانون ہے اس میں PTI کے لیے کیا نقصان ہے. لوگ بحث کر رہے ہیں کہ PTI کو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, وہ تو اس کا بلہ بھی چھن گیا, سب کچھ ہو گیا, ہر چیز ہو گیا, یہ وہ ہر چیز. مطلب ابھی اس کے بعد اس کو کیا کچھ بھی نہیں ہونا نقصان کس کو, وہی اپنا ملک کو ہونا ہے. وہ ایسے کوئی فیصلے نہ ہو جائے اس 2/3 میں کہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے. باقی مثال کے طور پہ میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, اعلیٰ عہدیدار جتنے بھی ہوتے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں, تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کے میں وہاں نام نہیں لیے جاؤں. مثال کے طور پہ کسی کو بھی وہ لانا چاہ رہے ہیں, ایکسٹینشن دے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے مثال کے طور پہ کیا ہوگا. زیادہ تر مطلب عدالتی سلسلے کی طرف یہ باتیں جا رہی, اتنا میں صرف بول سکتا ہوں کہ وہاں تک. تو وہ مثال کے طور پہ کیا کریں گے, مطلب آ کے مثال کے طور پہ کیا کریں گے. وہ PTI کے عمران خان کو 31 سال کی سزا دے دی, اس کو کیا سزا دینی اور اس سے کیا کرنا. تو میرے حساب سے یہ 2/3 اکثریت کو چھوڑے, اصل معاملہ ہے عوام کا. اگر 2/3 ہو بھی گئی اس کے بعد بھی عوام نہ مانے پھر کیا کریں گے. یہ بھائی سارا معاملہ عوام کا ہے. عوام کی جو پلس ہے نا وہ بہت زیادہ پیٹ کرنا شروع ہو گئی, یہ جتنا رہا مطلب رمضان کا ہے نا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ ابھی تو 15 روزہ ہے, پھر اس کے بعد یہ 20 کے بعد یہ 20, 21, 22, 23, 24 ان روزوں میں ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی آپس میں لوگوں کی لڑائیاں شروع ہوگی. کوئی ادھر لڑے گا, کوئی سائیکل والے کے ساتھ, کوئی اس کے ساتھ کیونکہ وہ تھوڑا رمضان کا. پھر 27 سے پہلے 27 پھر آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ بھئی ابھی نزدیک پہنچنے والے ہیں. جب 28 29 ہوتی ہے آخری دن, اس میں تو اچھے والے پنگے ہو جاتے ہیں, مطلب لڑائیاں مطلب ایسے روڈو پہ. اس کے بعد جب روزہ کھولے ہوئے ہیں یہ وہ پھر یہ بڑے تگڑے بگڑے ہو جائیں گے, اپنا ٹائٹ کھائیں گے پیئیں گے اور میٹھا اور سوئیاں تو یہ تو وہ, تو پھر اللہ پاک معافی فرمائے. میں نہیں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی مطلب ایسی جلسے جلوس یہ سلسلہ ہو جائے گا. مجھے میرے خیال میں پھر گورنمنٹ جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکے گی, کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ اچھا نو لاس بٹ پروفٹ. دیکھیں عمران خان صاحب کو مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے سارا چیز کر لی. ابھی آپ پہلے تو ہم لوگ یہ بتائیں اس کو لاس کون سا لاس. اس نے کوئی فیکٹری بنائی, نہ کوئی اس کی کوئی دوسری جائیداد ہے, نہ کوئی اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی, نہ کوئی اس کا سینٹر تھا, نہ اس کی اماؤنٹ تھی, نہ کوئی اس کا بینک بیلنس تھا, نہ کوئی اس کا اکاؤنٹ تھا, نہ اس کی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کو وہ بچا سکے. ایک ڈرے گیا بنی گالا پیچھے, بنی گالا وہ بھی اس نے شکر خانم کے نام پہ کر دیا, ٹھیک ہے. گھما پھرا کے 9 لاکھ پہ یہ لوگ گاڑی کو لٹکاتے ہیں. گاڑی تو میں وہی بولتا ہوں کہ جو بندہ اپنے پیسے مطلب 2 کروڑ بھی وہ اپنے اٹھائے نا, کسی اور سے تو نہیں لیے. مثال کے طور پہ چلو پارٹی کے بھی تھے تو اس پارٹی کے لیے مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں, ویسے تو اپنے 2 کروڑ اس نے وہ کر کے اس چیز لی, وہ چیز کو بیچ دی. ویسے بھی دوسرے بھی بیچتے ہوں گے, یہ بھی اس کو مطلب ایسا ہی تھوڑا ایشو بنایا ہوا ہے. بہرحال لاس میں صرف وہی گھڑی یہ نکالتے ہیں, وہ بھی کہیں فٹ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو ابھی بھی بولتا ہوں کہ یار ایسا کون سا وزیر اعظم ہے جو اپنے پیسوں سے گھڑی لے کے اس کو بیچ کے پھر سڑک بناتا ہے, حالانکہ خود وزیر اعظم ہے اس ٹائم کچھ بھی بناتے.
پروفٹ میں آپ اس کو دیکھیں اس نے کیا کرنا تھا. فرسٹ کلاس پریشیس زندگی اس نے گزاری ہے, فانٹیسٹک اینڈ سپر لائف اس نے گزاری ہے. اس کے بعد جو مین جس مطلب ایک اسٹار بولتے ہیں ہم لوگوں کا, ظاہر سی بات اس ملک کا ظاہر سی بات ملک کی جیت ہوگی وہ ہم سب کی جیت ہوگی, ہماری نسلوں کی بھی جیت ہوگی, ہمارے بچوں کی بھی جیت ہوگی. جو بھی جیت کے لائے گا, کوئی بھی جیت کے لائے گا ہمارے لیے وہ سر کا تاج ہوگا. وہ ورلڈ کپ اس نے جیت لیا, ورلڈ کپ اس نے جیتا. پھر اس کو اپنا ہارون رشید صاحب بہت زبردست, اس نے بہت زبردست یار کیا اس نے پھر اس کو ڈیفائن کیے اپنے ویلاگ میں. اس نے کہا پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں یہ ورلڈ کپ جیتوں گا تو پھر میں اس پہ کینسر ہاسپٹل بنا سکوں گا. مطلب کینسر ہاسپٹل ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ. اگر اس ٹائم میں پیچھے چلے جائیں آپ اس میں بنا کے دکھائیں بہت مشکل کام. تو اس کے ذہن میں ایک نیکی تھی, جو نیکی تڑپ رہی تھی اسی نے اس ملک کے لیے بھلائی کی, اس کو ورلڈ کپ مل گیا. نیک نیتی تھی نا. اس نے کیا کیا, ایک ہی وجہ 3 شوکت خانم بنا رہی یار. ایک اینٹ بھی آپ اگر لگاؤ کسی بھی ہسپتال میں یا 10 روپے بھی دو, آپ اپنے دل کی بیٹ دیکھو, آپ ہارٹ اپنی بیٹنگ دیکھو, اتنی خوشی ہوئے گی نا آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ جب تک اینٹ لگی رہے گی اس میں جتنا بھی خیر کا کام ہوتا رہے گا وہ میرے کھاتے میں. اللہ پاک کی ذات ہے, اس 10 روپے بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے, اور کوئی اربوں روپے بھی خرچ کرے اس کو نہیں. مگر اس نے 3 ہاسپٹل, یہ پروفٹ ہو گیا. ورلڈ کپ اس کا پروفٹ ہو گیا. یونیورسٹی ایک بچے کو ایجوکیشن دینے کے لیے پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے, مطلب یہ اسٹوری ہم لوگ عموماً سنا کرتے تھے. میں تھوڑی بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ شیطانوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پوچھ رہے تھے, ہاں شیطان تم نے کیا کیا. کسی نے کہا کہ میں نے بندے کو نماز سے رکوایا, کسی نے کہا میں نے یہ بندے کو یہ کروایا, کسی نے کہا کہ میں نے یہ بندے کو یہ کروایا تھا. ایک شیطان نے کہا کہ ایک بچہ اسکول جا رہا تھا, میں نے اسکول سے اس کو روکا. اس شیطان نے کہا کہ اس شیطان کو کہا کہ سب میں ابھی آپ کو انعام دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو تعلیم کی, کہ اس کے اندر شعور نہیں ہوئے گا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے تجھے اس سے شعور سے روکا ہے, اس کو تعلیم سے روکا ہے, تو آ جائے انعام میں تجھے دیتا ہوں. یہ مطلب بچپن تو ایک بات سنتے ہوئے آتے ہیں, اور واقعی اس کو تھوڑی تھیم بھی مل رہی اس چیز کی. تو اس نے وہ ایجوکیشن وہ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے نکل رہے ہیں, کہاں تک نکل رہے ہیں, یہ تو اس کا پروفٹ ہے. سب سے آخری بات جس کے لیے ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں انجوائے کر کے گزار لی, اس نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ انجوائے کرنے کے بعد بھی آخر میں بیٹھ کے سب کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا. اس کو وہ دین مل گیا, اس دین میں وہ اپنی سب کچھ کما رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے عوام اپنی کا دل جیت لی ہے. یہ ہے اس کا پروفٹ. ناظرین حضرات کوئی غلط بات ہوگی اس کے لیے معذرت خواہ, تھوڑا بھی لمبا ہو گیا. اللہ حافظ.